اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری کلامنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات، آپ سب بھی سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف اور دعاؤں کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ آج ہمارا سبق ہے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ سبق نمبر 3 کا عنوان ہے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ تجوید کا مطلب کیا ہے کہ تمام عربی حرفوں کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ لفظ آپ کو اتنا اچھے سے یاد ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ لفظ تجوید کو دیکھیں تو اس کی تعریف آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے۔ جیسا کہ آپ نے یہاں لکھا ہوا دیکھا کہ تجوید، تو کیا فوراً آپ کے ذہن میں آ گیا کہ تمام عربی حرفوں کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر سوال ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ جواب: ہر زبان کو جب ہی صحیح بولنا کہا جائے گا جب وہ اہل زبان کے طریقے کے مطابق ہو۔ قرآن مجید عربی میں ہے، اس لیے عربوں کے طریقہ پر پڑھا جانا ضروری ہے۔ اگر ان کے طریقے سے حروف ادا نہ ہوئے تو قرآن کریم کی عربیت باقی نہ رہے گی۔ تو یہاں پر 2 نقصانات بتائے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ قرآن کریم کی عربیت باقی نہ رہے گی بلکہ وہ کوئی اور زبان بن جائے گا، یا اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف مطلب پیدا ہو جائے گا، یعنی اللہ رب العزت جو کہنا چاہتے ہیں معنی بگڑ کر کچھ اور ہو جائے گا۔ مثلاً قل هو اللہ احد، اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں؟ کہو وہ اللہ ایک ہے۔ اب یہاں پہ قاف کی جگہ ہم نے کل کہہ دیا تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ کھاؤ۔ قل کہو، کل کھاؤ، وہ اللہ ایک ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی کیا مراد ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کفار کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کر دیں، اور اس کی جگہ اگر لفظ کھاؤ آ جائے تو اللہ کی مراد کے کتنے خلاف معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک اردو جاننے والا بہت اچھے سے اس فرق کو سمجھ سکتا ہے۔ اس طرح قلب دل اور کلب کتا، قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو ایک مرتبہ سوچیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ اگر ہم وہاں پر قلب کی جگہ باریک کاف لگا دیتے ہیں تو کیا ترجمہ بن جائے گا؟ اسی طرح نصر مدد اور نصر اس کا مطلب ہے گد۔ قرآن کریم میں سورۃ النصر میں آتا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، تو یہاں پر کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ فتح کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک گد آ گیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمیں صحیح طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بجائے ثواب کمانے کے اور برکت حاصل کرنے کے الٹا عذاب اور گناہ کمانے والے بن جائیں۔ خلق پیدا کیا اور حلق معمولی سا فرق ہے۔ خلق پیدا کیا، حلق سر مونڈا۔ اس بات کو آپ سمجھ سکتی ہیں، جو قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرتی ہیں وہ سمجھ سکتی ہیں کہ خلق کتنی مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ تو اگر ہم نعوذ باللہ من ذالک ذرا سی لاپرواہی کرتے ہیں تو کیا معنی بن جاتا ہے؟ یعنی حرف بگڑنے سے معنی بگڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ چیز ضروری ہے اور اس کے یہ نقصانات ہیں۔
لیکن ایک اور سوال کہ تجوید کی ضرورت کو قرآن سے ثابت کریں، مدلل بات کریں ہم سے۔ جواب فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، یعنی قرآن کو صاف صاف پڑھو، اور صاف صاف پڑھنا یہی ہے کہ ہر حرف مخرج اور صفات سے ادا ہو، ورنہ آواز ہرگز صاف نہ کہلائے گی بلکہ غیر عربی ہوگی۔ آپ لوگوں نے یہ آیت زبانی یاد کرنی ہے، صرف ترجمہ یاد نہیں کرنا بلکہ آیت بھی یاد کرنی ہے۔ دوسرا سوال کہ حدیث سے بھی ثابت کر دیں، تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن جس طرح اترا اسی طرح پڑھا جائے۔ تو عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ تجوید کی اہمیت کو اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہوں گی اور اس کے لیے بہت جذبہ اور شوق رکھتی ہوں گی کہ اگر ابھی تک ہمارے پڑھنے میں کچھ غلطی آئی ہے تو آئندہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو کہ ہمارے MT آن لائن اسلامک اکیڈمی کے لوگوں پر بھی آیت ہوتی ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب جاننے کا کیا فائدہ ہوگا کہ اگر کبھی غلطی سے آپ کے منہ سے ایسا حرف نکل جائے گا تو آپ فوراً اس پہ توبہ اور استغفار کر کے اللہ سے معافی کی خواستگار ہو جائیں گی، لیکن اگر آپ کو علم ہی نہ ہوا تو آپ بار بار اسی کو دہراتی رہیں گی، جس کی وجہ سے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ کرے اور قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل رکھے، اور اس حدیث کے مصداق میں سے بنا دے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔